السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے نور الایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہینز ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصص الانبیاء سیریز کا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 7، اور انشاءاللہ جو ہم ایک ایپیسوڈ چلا رہے تھے، ایک سٹوری لے کر آ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی، آج اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اور آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ حابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گھر کے قریب میں ہی دفن کر دیا اور قابیل کو سزا مل گئی۔ اس طرح ان کا جو ہے واقعہ وہ ختم ہو گیا۔ پھر ان کے جو باقی بیٹے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ان کے 120 بیٹے تھے، یعنی 120 اولاد تھی۔ وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ کھانا دے دو، یعنی کچھ پیسے، کچھ رقم دے دیں جس سے ہم اپنا اناج وغیرہ کر کے تو کھانا بنا سکیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 2 مٹھی سونا اور 1 مٹھی چاندی لائے اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے سے چاندی اور سونے سے میرے بیٹوں کا کیا بنے گا؟ اس پر غیب سے ایک آواز آئی کہ اے آدم، ان سونے اور چاندی کو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ دو، یعنی ان کے اندر ڈال دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا اور ان کو ان کے اندر، یعنی پہاڑوں کے اندر ڈال دیا۔ دوبارہ آواز آئی کہ اب تمہارے بیٹا جتنی انہیں ضرورت ہے یہاں سے لیں اور قیامت تک یہاں سے سونا اور چاندی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر 1000 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹو، مجھے کہیں سے میوہ جات یعنی کچھ پھل لا کر دو۔ سب بیٹے سوائے حضرت شیث علیہ السلام کے پھلوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، لیکن کسی ایک بیٹے کو بھی پھل یعنی میوے نہیں مل سکے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ میرے لیے کچھ پھل یعنی میوے بھیج دیں۔ اس پر حضرت شیث علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا سامنا نہیں کر سکتا، یعنی ان سے دعا نہیں کر سکتا۔ میں شرمندہ ہوں کہ پہلے میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور جو ہے وہ پھل کھا لیا، یعنی اس طرح یہ ان کا مقصد تھا کہنے کا کہ پہلے میں نے نافرمانی کی، پھر میرے بیٹے قابیل نے نافرمانی کی اور اپنے ہی بھائی حابیل کو مار دیا، تو میں شرمندہ ہوں اور میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو اس پر پھر حضرت شیث علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرے والد کے لیے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کچھ پھل یعنی میوے بھیج دیں۔ اور اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ آیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جو انہوں نے ایک حور کے سر پر رکھی تھی، اور اس میں مختلف میوے تھے جیسے انگور اور انجیر وغیرہ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ حور کس کے لیے ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حور تمہارے بیٹے یعنی حضرت شیث علیہ السلام کی زوجہ ہے جسے میں جنت سے لایا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک حکم سمجھ کر روح کی جو ہے شادی حضرت شیث علیہ السلام سے کر دی، یعنی جو حور تھی اس کی شادی حضرت شیث علیہ السلام سے کر دی۔ پھر انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور دوبارہ نصیحت کی اور اپنی وصیت دی کہ میرے جانے کے بعد میرا مقام حضرت شیث علیہ السلام کو ملے گا، یعنی تم ان کی اطاعت کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا۔ تو تمام بیٹوں نے اسے قبول کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے کوچ کر کے یعنی ان کی وفات ہو گئی، اور اس طرح یہ سارا سلسلہ ہوا۔ پھر انہیں جو ان کے تمام بیٹے تھے وہ بہت زیادہ روئے اور انہیں اس طرح دفن کر دیا، اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور ہر 2 سال میں وہ ایک مقررہ وقت پر ان کے پاس آتے اور
فاتحہ وغیرہ پڑھ کے جاتے اور یہ سارا سلسلہ کر کے جاتے، لیکن 2 سال کے بعد وہ تمام دور دور جو ہے وہ رہنے لگ گئے اپنے گھر بنا کر اور وہاں نہیں آئے، اور اس طرح یہ سارا سلسلہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔